قد ألف بين قلوبهم وبحبل الله قد اعتصموا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمان ٹاک میں خوش آمدید. آج ہم اپنے ایمان کے مرکز میں موجود ایک طاقتور تصور میں غور کریں گے. اللہ پر توکل. تصور کریں کہ آپ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہیں. ہوا آپ کے بالوں میں گھوم رہی ہے. آپ کے سامنے وسیع و عریض پہاڑ کا سلسلہ ہے، لیکن آگے کا راستہ مشکل، چیلنجز اور لو کانفیڈنس سے بھرا ہوا ہے. یہی ہے میرے دوستو، یہی سلسلہ ہے زندگی کا سفر. ہم سب کے پاس وہ خواب ہیں جن کا ہم پیچھا کرتے ہیں، وہ خواہشات ہیں جس کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اکثر ان کو حاصل کرنے کا راستہ مشکل ہوتا ہے. توکل پر مبنی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ سناتا ہوں. اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو اسلامک موٹیویشنل ویڈیوز ملتی رہیں. ایک سابقہ غلام افریقی شخص جو اپنے پختہ ایمان اور بلند آواز کے لیے مشہور ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو کبھی ایک غلام تھے، اپنے نئے ایمان کی وجہ سے ناقابل تصور ظلم سہنے پر مجبور تھے. اب ویران منظرنامے کے درمیان کھڑے تھے. حالانکہ حال ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کروا لیا تھا، لیکن ان کے ماضی کے زخم ان کے جسم اور روح پر نقش رہے. امیہ ان کا سابق ظالم سردار تھا. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی بغاوت اور فرار کا بدلہ لینے کے لیے ان کا پیچھا کر کے آیا تھا. دھمکیوں اور دولت کے وعدوں سے مسلحہ امیہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے اسلام چھوڑنے کا مطالبہ کیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دل میں لرزش کے باوجود اپنی آواز بلند کرتے ہوئے انکار کر دیا. امیہ نے غضبناک ہو کر اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو چلچلاتے ہوئے صحرائی سورج کے نیچے رکھیں، اور ان کے سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا تاکہ اس کی تکلیف کو مزید بڑھا دیں. جیسے جیسے گرمی بڑھتی گئی، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی طاقت کم ہوتی گئی. ان کے ذہن میں شک کے سائے ابھر آئے. اگر وہ ہار مان لے تو امیہ انہیں معاف کر دے گا. انہوں نے آرام اور آسانی کی زندگی کا تصور کیا، لیکن تیز درد کے درمیان ان کی روح میں ایک لفظ گونج اٹھا: احد احد احد. ہر تکلیف دہ سانس کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس زور آور تصدیق سے جکڑ رہے تھے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو یاد کر رہے تھے، جو اللہ کے منصوبے پر استقامت اور بھروسے کی تلقین کرتے تھے. انہوں نے جنت کے وعدے کا تصور کیا، جو کسی بھی دنیاوی آرام سے کہیں زیادہ بڑا انعام ہے. احد احد احد. گھنٹے گزر گئے. سورج اپنے عروج پر پہنچ گیا. انہوں نے ایک جانی پہچانی آواز سنی: یا بلال. یہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی، جو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی رہائی کے لیے رقم لے کر آئے تھے. جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کیا گیا تو ان کا کمزور جسم کانپ اٹھا. وہ اپنے ظالم پر فتح حاصل کر چکے تھے، جسمانی طاقت کے ذریعے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان اور بھروسے کے ذریعے. ان کی کہانی نو مسلم برادری کے لیے امید اور لچک کی مثال بن گئی، جو توکل کی طاقت کی گواہی دیتی ہے. آپ کو ایک اور کہانی سناتا ہوں جو توکل کے جوہر کی وضاحت کرتی ہے. ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک شدید طوفان آیا جس نے اپنی بربریت زمین پر کھول دی. ایک بڑھئی جس کی روزی سیلاب کے بڑھتے ہوئے پانی سے خطرے میں تھی، اپنی ورکشاپ کی چھت پر پناہ لے لی. جیسے جیسے پانی کی سطح بلند ہوتی گئی، اس کی پریشانیاں بھی بڑھتی گئیں. اس نے لوگوں کے ایک گروپ کو کشتی میں دیکھا جو خطرناک دھاروں میں گھومتے ہوئے تھے. انہوں نے اسے بلایا، اسے ان کے ساتھ شامل ہونے پر زور دیا، لیکن بڑھئی خوف اور شک سے مغلوب ہو کر انکار کر دیا، یہ یقین کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ یقینی طور پر اسے بچا لے گا. وہ اس امید سے جکڑا رہا کہ کوئی معجزہ ہو جائے گا. کئی گھنٹے گزر گئے. طوفان تیز ہو گیا، پانی چھت تک پہنچ گیا. جب بڑھئی ناگزیر حالات کے لیے تیار ہوا تو اس نے ایک جاننے والے کا چہرہ دیکھا. ایک مزبور تختے پر ایک آدمی جس کا چہرہ تشویش سے بھرا ہوا تھا.
یہ وہ کشتی والا تھا جو خطرے کے باوجود واپس آیا تھا۔ بڑھئی تختے پر چڑھ گیا۔ جیسے ہی وہ دور چلے گئے وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا کہ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بچایا۔ کشتی والے نے جاننے والی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میں نے کہا تھا، میں نے آپ کو آواز دی لیکن آپ نے مجھ پر اعتماد کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی لامحدود حکمت میں مجھے آپ کی رہنمائی کے لیے واپس بھیجا ہے، آپ کو یاد دلاتے ہوئے کہ کبھی کبھی اس کے منصوبے پر اعتماد کرنے میں ان ذرائع پر ایمان رکھنا شامل ہے جو وہ ہمارے راستے بھیجتا ہے۔ یہ کہانی خوبصورتی سے توکل کے جوہر کی وضاحت کرتی ہے۔ اپنی کامیابی کے حصول میں یہ یاد رکھنا کہ توکل صرف ذہنی کیفیت نہیں، یہ ایک فعال وابستگی ہے جو کئی طریقوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ ہمیں اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے، اپنی صلاحیتوں اور وسائل کو اپنی پوری صلاحیتوں کے مطابق استعمال کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر بھروسہ رکھو۔ توکل محنت کو کالعدم نہیں کرتا بلکہ اسے بااختیار بناتا ہے۔ ہمیں علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، حکمت والے لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے رہنمائی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اپنے لیے دستیاب حکمت اور حمایت سے فائدہ اٹھا کر ہم کامیابی کے امکانات کو بڑھاتے ہیں اور چیلنجوں کا سامنا زیادہ واضح انداز میں کرتے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا منصوبہ ہمیشہ ہماری خواہشات یا ٹائم لائنز کے مطابق ظاہری نہیں ہو سکتا۔ مایوسی، ناکامی اور تاخیر کے لمحات آئیں گے، لیکن قبولیت اور صبر کے ذریعے ہم اندرونی طاقت اور اللہ پر یقین پیدا کرتے ہیں۔ اس تیر انداز کی کہانی پر غور کریں جو برسوں کی مشق اور پختہ توجہ کے باوجود اپنے نشانے سے چوک جاتا ہے۔ مایوس ہو کر وہ اپنے استاد کے پاس جاتا ہے، جوابات مانگتا ہے۔ استاد نرم مسکراہٹ کے ساتھ پوچھتا ہے کہ آپ نے صحیح نشانہ لیا؟ تیر انداز نے ہاں میں جواب دیا۔ پھر استاد وضاحت کرتے ہیں، کبھی کبھی جب ہم سب کچھ درست کرتے ہیں بیرونی عوامل کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب توکل ضروری ہو جاتا ہے۔ یقین رکھیں اللہ تعالیٰ اپنی لامحدود حکمت میں ایک بڑا منصوبہ رکھتا ہے، چاہے وہ ہماری ابتدائی توقعات سے مختلف ہو۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب ہم ساری زندگی اپنے گولز کی طرف وقف کر دیتے ہیں تو ہمیں یہ بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا نتیجے پر مکمل کنٹرول ہوتا ہے۔ ہماری کامیابی صرف ہماری کوششوں سے ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم الہی سے بھی متعین ہوتی ہے۔ اس حقیقت کو قبول کرنے سے انکساری پیدا ہوتی ہے، اضطراب کم ہوتا ہے اور ہمیں موجودہ لمحے میں سکون اور اطمینان مل جاتا ہے۔ زندگی چیلنجوں سے بھری ہوئی ہے، ہم سب ڈر، خوف اور لو کانفیڈنس کے لمحات کا سامنا کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں توکل وہ ڈھال ہے جو ہمیں مایوسی سے بچاتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بغیر کسی کوشش کے بیٹھ جائیں، صرف اللہ تعالیٰ سے مدد کی توقع رکھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے پوری کوشش کریں، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں، اللہ تعالیٰ سے رہنمائی اور توفیق مانگیں۔ ہمیں پہلے دنیاوی اسباب اختیار کرنے چاہیے اور پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے چاہیے۔ اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کریں، علماء اور دانشوروں سے مشورہ کریں، اپنی بصیرت کو وسعت دیں۔ اس بات پر یقین رکھیں کہ وہ آپ کی دعاؤں کا جواب دے گا۔ اپنے شعبے یا میدان میں تجربہ کار لوگوں سے مشورہ کریں، ان کی رہنمائی حاصل کریں۔ کبھی کبھار چیزیں ہمارے منصوبے کے مطابق نہیں ہوتی، ہمیں ناکامی اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے حالات میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ اختتام کے طور پر آئیے ہم توکل کے پر اثر پیغام کو تھام لیں۔ آئیے ہم اپنے خوابوں کی طرف پختہ عزم کے ساتھ کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی حاصل کریں اور اس کے منصوبے پر بھروسہ رکھیں۔ یاد رکھیں جب راستہ مشکل اور مستقبل غیر یقینی لگے تب بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں اس مقصد کی طرف رہنمائی کر رہا ہے جو ہماری سوچ سے کہیں زیادہ عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت اور پختہ ایمان عطا کرے تاکہ ہم توکل کو اپنی رہنمائی کے طور پر زندگی کے سفر میں آگے بڑھیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ جزاکم اللہ خیراً آج میرے ساتھ شامل ہونے کے لیے۔ اگلی بار تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔